الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے پیارے طلباء کرام اور میرے پیارے پیارے اساتذہ کرام، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، توجہ کیجئے اس میرے موضوع پر۔ میرے موضوع کا نام ہے روزہ۔ روزہ صرف اسلام مذہب نہیں جانتا بلکہ دنیا کے کئی مذہب بھی جانتے ہیں۔ جب 2009 یا 2010 میں بڑے سے ملک ریسرچ کر کے دیکھا تو یہ پتایا کہ روزہ ایسی چیز ہے جس کو رکھنے سے ہماری نفسانی بیماری شفا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، ہم بات کریں گے اسلامک کے تعلق والا روزہ، یعنی روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فقہ حنفی کے مطابق روزے کا مقصد تقویٰ اور ضبط نفس پیدا کرنا ہے، نہ صرف بھوکا رہنا بلکہ اپنا دل، زبان اور نگاہ تمام اعضاء کو گناہ سے روکنا ہے۔ فقہ حناف کے مطابق روزے کی تعریف یوں ہے، یعنی مخصوص نیت کے ساتھ طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا۔ یہ تعریف الہدایہ اور مراقی فلاح دونوں میں مذکور ہے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے شرائط۔ فتح الہندیہ کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے کچھ درج ذیل شرائط ضروری ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا۔ مسافر پر سفر میں روزے فرض نہیں ہوتے، اور صحت مند ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی خواتین پر مخصوص ایام میں روزے جائز نہیں۔ نیت اور نیت کا وقت۔ فقہ حنفی میں رمضان کے روزے کی نیت ہر رات مغرب یا عشاء کے بعد سے لے کر فجر صادق تک کی جا سکتی ہے۔ اگر سے کوئی بھول جائے فجر کے بعد نیت نہ ہو تو روزہ تندرست نہیں ہوتا۔ یہ تعریف فتح القدیر اور نور الہدایہ دونوں میں تفصیل سے مذکور ہے۔ کفارہ اور قضا کے احکام۔ الہدایہ اور فتح القدیر کے مطابق روزہ 2 طریقوں سے ٹوٹ جاتا ہے: عذر کے ساتھ بیماری، سفر، حمل اور دودھ پلانا۔ اس میں صرف قضا لازم ہے، بلا ضرورت کھانا پینا اور مباشرات کرنا۔ اس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ یعنی 7 مسلسل روزے یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اضافی نقطہ یعنی پانی یا دانتوں کے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مکروہات روزہ۔ مراقی فلاح کے مطابق روزے کے درج ذیل امور مکروہ ہیں: بلا ضرورت کولی یا ناک میں پانی چڑھانا، بلا ضرورت چبانا یا ذائقہ کا چاکنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ معذوروں کے لیے رعایت، یعنی اگر عمر رسیدگی میں روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو فتح القدیر کے مطابق ہر ایک روزے کے بدل 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ روح روزہ۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں ارشاد فرماتے ہیں، روزہ جسمانی بھوک سے نہیں بلکہ روحانی بیدارگی سے قبول ہوتا ہے۔ اور امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ قربت الہی کا دروازہ ہے، وہ بندے کو اس کے رب کے اخلاق سے آراستہ ہے۔ اختتامیہ۔ فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق روزہ بندگی، صبر اور طہارت قلب کا مظہر ہے۔
مسلمان اپنے بدن کو گناہوں سے صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ معزز سامعین، میں اتنا سا کہہ کر میرے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے بارے میں سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔